बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से मज़मून ज़बान गोया। ज़बान गोया मज़मून ये लिखा हुआ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। इसकी मश्क आधे सवालात हमने पिछली वीडियो में किए थे, बकिया सवालात इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सबक का खुलासा, सबक का मरकजी ख्याल और इक्तबासात की तशरीह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर मौजूद स्क्रीनशॉट किताब से लिया गया। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये पिछली वीडियो में हमने हल किए थे। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 मरकजी ख्याल और इक्तबासात की तशरीह अभी हम पढ़ेंगे। और सबक का खुलासा वो सवाल तो नहीं है इस किताब से, मगर हो सकता है कि इम्तिहानात में या इम्तिहानी पर्चे में वो सवाल आ जाए तो आपके लिए ये मुआविन साबित हो। सबक का खुलासा मज़मून ज़बान गोया में मौलाना हाली फरमाते हैं कि इंसान की ज़बान अपनी खुश गुफ्तारी से बुलबुले हजार दास्तां बनकर दिलों को लुभाती है। कभी ये अपने अधूरे बोलों से कानों में रस घोलती है और कभी अपनी नरमी से दिलों का शिकार करती है। इसमें दुनिया को तस्खीर करने की सलाहियत है। ये एक फसूं साज है, मतलब के जादूगर। ठीक है, इसका फसूं ये है कि ये दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाती है, हंसते को रुलाती है और रोते को हंसाती है, बनी बात बिगाड़ती और बिगड़े काम संवारती है। कहीं इसके बोल शहद से मीठे हैं और कहीं जहर से भी कड़वे। इसके सैकड़ों फायदे और हजारों नुकसान हैं। ये हमारे बहुत से आराम और बहुत सी तकलीफों का सबब बनती है। यही ज़बान हमारी इज्जत और जिल्लत, नेक नामी और बदनामी का बाइस भी। इसके सच और झूठ के नतीजे में करोड़ों जानें बचती हैं और लाखों सर कटते हैं। अभी जारी है अगली स्लाइड पर। ज़बान बज़ाहिर एक गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन इसकी ताकत नमूना कुदरत इलाही है। ये दिल की अमीन है और रूह की एलची। आज़ादी इसका ज़ेवर है और रास्ते इसका जौहर। इसका मनसब बहुत आली है। इल्म जो एक गैबी खजाना है, दिल उसका मुहाफिज है, हौसला उसका ताला है और ज़बान इसकी चाबी है। वाज़ो नसीहत और तलकीन व इरशाद इसका बेहतरीन काम है। हाली ज़बान से मुखातिब होकर कहता है या कहते हैं कि क्या तुझको ये उम्मीद है कि तू झूठ भी बोले, गैबत भी करे, चुगलियां भी खाए, फिर भी वही ज़बान की ज़बान कहलाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाली मजीद कहते हैं कि ए ज़बान, जिन्होंने तेरा कहा माना, जो तेरा हुक्म बजा लाए, किसी ने उन्हें फरेबी और मक्कार कहा, किसी ने गुस्ताख और मुंह फट उनके नाम रखे। जिन लोगों ने ज़बान को अहमियत दी, दुनिया भर के ऐब उनमें निकले, जैसे बदज़बान, चुगलखोर, सुखनसाज वगैरह। ए ज़बान, तुझे हम मुतलकुल इनान न बनाएंगे। तेरी मुतलकुल इनान का मतलब है कि बेलगाम। ठीक है, तेरी डोर ढीली ना छोड़ेंगे, हम जान पर खेलेंगे, तुझसे झूठ ना बुलवाएंगे। हाली आगे फरमाते हैं, ए ज़बान, घोड़ा अपने मालिक को देखकर मोहब्बत से हनहनाता है और कुत्ता प्यार के मारे दुम हिलाता है। वो ज़बान के जानवर, उनका बातिन और जाहिर यकसा है और हम नाम के आदमी दिल में नहीं और ज़बान पर
ہاں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے حالی نے، الہی اگر ہمیں رخصت گفتار ہے، مطلب بولنے کی اجازت ہے، کہ ہمیں اجازت ملی ہے بولنے کی، تو زبان راست گفتار دے، تو ہمیں ایسی زبان دے جو سچ بولے، اور دل پر تجھ کو اختیار ہے تو زبان پر ہم کو اختیار دے، جب تک ہم دنیا میں رہیں سچے کہلائیں، اور جب تیرے حضور پیش ہوں سچے بن کر آئیں، آمین۔ یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سبق کا مرکزی خیال ہے الطاف حسین حالی اس مضمون زبان گویا میں زبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زبان دیکھنے میں ایک پارائے گوشت ہے، اس کی بہت سی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو اس لیے انسان کے لیے ذریعہ اظہار بنایا ہے، اگر انسان اس کا درست استعمال کرے تو یہ اس کے لیے عزت و تکریم کا ذریعہ ہے اور محبت و سلامتی کا ذریعہ بھی۔ اگر اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہی مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کو قوت گویائی اس لیے بخشی ہے کہ انسان اس سے سچ بولے، درست فیصلے کرے، واعظ و نصیحت کرے، غیبت، بدگوئی، گالم گلوچ جیسے عیوب سے اسے پاک رکھے، تاکہ دنیا میں بھی اچھا کہلائے اور آخرت میں بھی۔ یہ مرکزی خیال۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ جز الف ہے اقتباس، جز الف، دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے، جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنا باقی ہیں۔ حوالہ متن یہ اقتباس مولانا الطاف حسین حالی کے مضمون زبان گویا سے لیا گیا ہے، جو مولانا حالی کی کلیات نثر حالی جلد اول سے ماخوذ ہے۔ یہ حوالہ اس سوال میں 3 اقتباسات ہیں، الف، بے اور جیم، تو یہ حوالہ تینوں اقتباس کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ سیاق و سباق، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی مضمون ہے اس کا سیاق و سباق دینا ہے تو آپ اس مضمون کا مرکزی خیال یا مختصر خلاصہ اس کا بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہانی ہے، افسانہ وغیرہ ہے، تو آپ اس کا جو ہے اس کہانی کا حصہ یا اس سے جو پہلے والی بات گزر چکی وہ بیان کرتے ہیں سیاق میں، اور جو اقتباس ہے وہ اقتباس سے نیچے والا حصہ، آگے والی بات، سباق والی بات وہ بیان کرتے ہیں۔ مگر مضمون میں صرف آپ اس مضمون کا مرکزی خیال یا مختصر خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق ہے، یہ تینوں اقتباسات کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی مضمون زبان گویا میں زبان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں زبان انسانوں کے لیے اظہار کا ذریعہ ہے، مگر زبان کی بہت سی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ زبان ہی انسان کو عزت و تکریم کا سبب بنتی ہے، زبان ہی انسان کی عزت و تکریم کا سبب بنتی ہے، اور یہ ذلت و رسوائی کا باعث بھی۔ کہتے ہیں کہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے کہ اس کی شیریں بیانی سے انسانوں کے دلوں کو لبھائیں اور زبان کی نرمی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کریں، تاکہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے گرویدہ ہو جائیں اور دوستی کا رشتہ قائم ہو سکے۔ اگر زبان سے ترش الفاظ بولیں گے لوگ ہم سے نفرت کریں گے اور یہی ترش گوئی دشمنی کا سبب بنے گی۔
آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے زبان کے درست استعمال کے حوالے سے دعا کی ہے کہ ہمیں اس سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخ روح ہوں اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکیں۔ یہ تھا سائق السباق ان اقتباسات کا۔ تشریح ہے اقتباس نمبر 1 کی الف کی۔ الطاف حسین حالی اپنے اس مضمون زبان گویا میں زبان کی خوبی اور خامیاں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ زبان کا استعمال انسان کے دائرہ اختیار میں ہے، کیونکہ اس کو اختیار ہے کہ اس کو زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک، ایک مشہور کہاوت ہے، زبان ہی ہاتھی چڑھاوے، زبان ہی سر کٹواوے۔ یہی زبان کسی کو عزت کے تاج پہناتی ہے اور کسی کو ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اس کی شیریں بیانی اور خوش کلامی سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں۔ اس کی جادوگری یہ ہے کہ جانی دشمن کو مخلص اور سچا دوست اور دوست کو دشمن بنا دیتی ہے۔ اس کی نرمی سے ہمارے بگڑے کام بنتے ہیں اور تلخی سے بنے کام بگڑ جاتے ہیں۔ ہنستے کو رلانا اور روتے کو ہنسانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے آرام کا اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے فائدے اور نقصان اس کی ایک ہاں اور نہیں پر منحصر ہیں۔ اس کے سینکڑوں تماشے دیکھے جا چکے اور ہزاروں دیکھنا باقی ہیں۔ یہ تھی اقتباس نمبر الف کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اقتباس نمبر بے کی طرف۔ بے، جز بے، اقتباس بے ہے۔ علم ایک خزانہ غیبی ہے اور دل اس کا خزانچی۔ حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی تو کا مطلب اشارہ ہے زبان کی طرف۔ دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ ٹھیک ہے، کنجی کہتے ہیں چابی کو اور قفل کہتے ہیں تالے کو۔ اس کا حوالہ متن جو اقتباس نمبر 1 میں جو پڑھا گیا حوالہ متن وہ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تشریح ہے، الطاف حسین حالی مضمون زبان گویا میں کہتے ہیں کہ اے زبان تو میری قاصد ہے، میرا ترجمان ہے اور تو ہی میری وکیل ہے۔ تو ہی دل کی امین ہے اور تو دل کی امانت میں خیانت نہ کر۔ علم جو ایک غیبی خزانہ ہے، دل اس کا محافظ ہے، حوصلہ اس کا تالا ہے اور تو اس کی چابی ہے۔ اے زبان اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو اس تالے کو بر وقت کھولے یا بے وقت۔ اگر تو اسے بے وقت کھولے گی یعنی جب بولنے کی ضرورت نہ ہوگی تو اس وقت بولے گی، تیرا بولنا فضول ہوگا۔ جو خزانہ دل میں پوشیدہ ہے، جو راز دل میں چھپا ہے، وہ سب پر عیاں ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو جو ہے وہ انسان کی سوچ کا یا انسان کی عقل کا عکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ویسا ہی الفاظ بولتا ہے جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے یا جتنی وہ دانائی رکھتا ہے۔ دیکھ اے زبان تجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تو اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے گی تو پوشیدہ خزانہ یوں ہی لٹتا رہے گا۔ تجھ ہی سے ہماری نیک نامی ہے، تجھ ہی سے بدنامی ہے۔ یہ تھی اقتباس نمبر 2 کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اقتباس نمبر 3 کی طرف۔ جیم، اے زبان تو دیکھنے میں ایک پارہ گوشت ہے، پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں، پارہ گوشت کے سوا کچھ نہیں مگر تیری طاقت نمونہ قدرت الہی ہے۔ تشریح میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ زبان بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کی قوت نمونہ قدرت الہی ہے۔ اس کے ایک سچ اور ایک جھوٹ سے
लाखों जिंदगियां बचती हैं और करोड़ों सर कटते हैं। ठीक है, इसके नरम बोल कानों में रस घोलते हैं और सख्त तबीयत पर गिरा गुजरते हैं। इसके शीरी अल्फाज की बदौलत लोग हमारे गर्विदा हो जाते हैं और तल्ख बोल के बाइस लोग हमसे नफरत करते हैं। इसकी रास गुफ्तारी लोगों को मनसबे आली पर पहुंचा देती है। इसी जबान से ही लोग वाज़ो नसीहत करते हैं और अपने बुजुर्गों के वाक़यात सुनाते हैं या किस्से सुनाते हैं। जिन्होंने इसे मुतलकुल इनान बनाया उन्हें सख्त अल्जाम उठाए या उठाने पड़े, बहुत पछताए और वही उसकी कुव्वत का दुरुस्त अंदाजा लगा सकते हैं। जिन्होंने ये अल्जाम उठाए हैं, जिन्होंने परेशानियां बर्दाश्त की हैं इस जबान की बेवजह बोलने की, ठीक है, तो वो इसकी कुव्वत का ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं। इसके दुरुस्त इस्तेमाल से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं और गलत इस्तेमाल से मुश्किलात और परेशानियों में इजाफा हो सकता है। अजीज तलबा, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और वो दोस्त या वो तलबा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उर्दू क्लास विद खुरम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक वक्तन फवक्तन बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया।